ان چھوٹے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے مونا بھنجن جاتے ہیں، بنارس جاتے ہیں، دیوبند جاتے ہیں، لکھنؤ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے دلی جاتے ہیں اور دوسرے اسٹیٹ کے مدرسوں میں جاتے ہیں، انہی مدرسوں سے پڑھ کر کے۔ اگر ان مدرسوں میں تعلیم نہ ہو، اگر یہ مدرسے وجود میں نہ آئے، اگر ان مدرسوں پر آپ توجہ نہ دیں تو یہ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مدرسین، یہ تعلیم دینے والے اور تعلیم حاصل کرنے والے بھی نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں، تمہارے سماج میں ایک ادھوگ پتی بھی ہے، تمہارے سماج میں بہت بڑا بزنس مین بھی ہے، تمہارے سماج میں بہت بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ہے، تمہاری سوسائٹی میں MBBS ڈاکٹر بھی ہے، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں بہت بڑا انجینئر بھی ہے، تمہارے سماج اور سوسائٹی میں سائنٹسٹ بھی ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ کی موجودگی میں، ڈاکٹروں کی موجود میں، انجینئروں کی موجودگی میں، ادھوگ پتیوں کی موجود میں، لاکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں کی موجودگی میں سب سے بڑا انسان کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے برتر، تم سے سب سے اشرف، تم میں سب سے افضل کون ہے؟ من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو سیکھا، وعلمہ، اور دوسروں کو قرآن سکھا رہا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماج کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آخر قرآن پڑھنے والے کی کیوں اتنی فضیلت ہے؟ قرآن پڑھانے والے کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کیوں ہے؟ ایک سوال ہے نا، کیوں اتنا بڑا مقام ہے؟ تو آئیے قبل اس کے کہ میں قرآن پڑھانے والے اور قرآن پڑھنے والے کی عظمت پر اپنی توجہ مبذول کروں، میں یہ بتاؤں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کتنی اہم کتاب ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتاری گئی، جتنی بھی کتابیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا ہے، ان تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ کیا ہے سب سے افضل کتاب؟ قرآن مجید ہے۔ اور یہ سن لیجئے، سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، لیکن قرآن مجید جس ذات پر نازل ہوا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی بھی تمام نبیوں میں سب سے افضل، وہ نبی بھی تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ میرے بھائیوں، اور یہ جان لیجئے کہ جس ذات کے توسط سے قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہ ذات جبرائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں میں سب سے اونچا مقام، تمام فرشتوں میں سب سے اونچا مرتبہ، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نازل ہوا۔ تو آپ یہ سمجھیے، قرآن سب سے افضل کتاب آسمانی کتابوں میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ قرآن نازل ہوا، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے افضل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ قرآن نازل کرنے والے ہیں، ان کے توسط سے قرآن حکیم کا نزول ہوا، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے افضل۔ اور اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا، جس سرزمین کے اندر یہ قرآن اتارا گیا، جس سرزمین کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا، اس سرزمین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو جس سرزمین کے اندر یہ قرآن نازل کیا گیا، وہ سرزمین دنیا کی تمام سرزمین میں سب سے افضل ہے، یعنی مکہ المکرمہ دنیا کی سرزمین میں سب سے افضل سرزمین مکہ المکرمہ ہے۔ کیوں؟ اس کو ام القریٰ بھی نام دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ اب آئیے، جس مہینے کے اندر یہ قرآن حکیم نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے
افضل ہے. جیسے رمضان کا مہینہ، رمضان کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوا تو رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل قرار پایا. اور رمضان کی شب قدر میں، رمضان کے اندر شب قدر میں قرآن حکیم نازل ہوا. تھوڑا سا پانی دے دیجیے. ہاں، رمضان کی شب قدر کے اندر قرآن نازل ہوا تو شب قدر دنیا کی تمام راتوں میں سب سے افضل رات، بلکہ 1000 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت یعنی شب قدر کی عبادت بہتر ہے 1000 مہینے. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر کے اندر قرآن حکیم کا نزول ہوا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، قرآن حکیم ایک ایسی پاک، ایک ایسی پوتر کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ دنیا کی واحد اور منفرد کتاب ہے جو تمام آسمانی صحیفوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عمدہ اور سب سے مبارک اور سب سے افضل اور سب سے مقدس کتاب ہے. اور اس کتاب کے اتارنے والے حضرت جبرائیل فرشتوں میں سب سے افضل ہے. جس ذات پر اترا وہ تمام نبیوں میں سب سے افضل. جس سرزمین میں اترا وہ سرزمین تمام سرزمین میں افضل. جس مہینے میں یہ قرآن مجید اترا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل. اور جس رات کے اندر یہ قرآن پاک اترا وہ اس رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. میرے بھائیوں، اب آئیے میں ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ بات جانیے کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا مکہ مکرمہ کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر قرآن پیش کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے اور یہ کہا کہ دیکھو یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی سورتیں ہیں اور یہ آسمان سے یہ قرآن اتر رہا ہے، میرے اوپر آسمان سے اتر رہا ہے. تو مکہ والوں نے کہا نہیں، محمد کی بات ہم نہیں مانیں گے. یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ وحی من اللہ نہیں ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ آسمان سے اتاری گئی کوئی کتاب نہیں ہے. بلکہ محمد جو ہے نا وہ رات کی تنہائیوں میں رات کو اکیلے ہو کر کچھ باتیں، کچھ کلام گڑھ لیتا ہے اور اسی کلام کو صبح یا دن کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور محمد کہتا ہے کہ یہ آسمانی کلام ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. مکہ والوں نے کیا کہا؟ منکرین نے، کفار مشرکین نے کہا ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، ہم اس کو منزل من اللہ نہیں مانتے، ہم اس کو وحی نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ محمد کا یہ خود ساختہ کلام ہے، محمد کی یہ خود ساختہ کتاب ہے. محمد اپنی طرف سے کلام پیش کر کے اور حوالہ دیتا ہے آسمان کا، حوالہ دیتا ہے اللہ کا. یہ غلط بات ہے. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کیا کہا اے سنو اے مکہ والو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے. تو سنو، پوری دنیا کے تمام انسانوں کو اکٹھا کر لو، پوری دنیا کے تمام جنوں کو اکٹھا کر لو، پوری دنیا کے تمام انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کرو اور قرآن جیسی کوئی ایک سورہ، قرآن جیسی کوئی ایک آیت پیش کرنے کے لیے کہو تو لا یاتون بمثلہ، قرآن جیسی ایک آیت، قرآن جیسی ایک سورہ، قرآن جیسا ہے کلام پیش نہیں کر سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر یہ دنیا، اگرچہ یہ دنیا کے تمام انس و جن ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو جائیں، سہارا بن جائیں، اس کے باوجود بھی قرآن جیسا کلام، قرآن جیسی کتاب، قرآن جیسی کوئی سورہ، قرآن جیسی کوئی آیت نہیں پیش کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.